بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو بتایا، یہ ہمارا درس چل رہا ہے کیا کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ الحمدللہ یہ ایک مستحب والا بدعت مستحبہ ہے اور یہ بدعت صحیحہ نہیں ہے، اور اس میں ہم نے دلائل پڑھے، اور الحمدللہ جو وہابی لوگ اسے بدعت بتاتے ہیں اس کا بھی اس میں جواب دیا گیا ہے۔ جس کو دیکھنا ہے ہمارے پچھلے پارٹ دیکھ سکتا ہے۔ آئیے اب بنا کسی دیری کے آگے پڑھتے ہیں۔ نسبت رسول کی تعظیم کیا مطلب ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو نسبت و تعلق ہے ان کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس لیے کہ ان کی تعظیم حقیقت میں رسول کی تعظیم و تکریم ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے ان کی بھی تعظیم کی جائے، اور مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے جن مقامات کو آپ نے مشرف فرمایا ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے، اور جن جگہوں میں آپ نے قیام فرمایا اور وہ ساری چیزیں کہ جن کو آپ کے دست مبارک نے چھوا، آپ کے کسی عضو سے مس ہوئے یا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہو، ان سب کی تعظیم و تکریم کیے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی جگہ ہو، وہ مومن کے لیے ادب والی چیز ہو جاتی ہے۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت نے فرمایا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جن کی آپ کے دست مبارک نے چھوا، آپ کے کسی عضو سے مس ہوئے یا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہو، ان سب کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اس لیے صحابہ کرام و تابعین نظام اور علماء اسلام سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کے ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ثبوت کے لیے چند واقعات درج ذیل ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی کیسی تعظیم کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ پہلی حضرت ابن شیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں سے ملی ہے۔ تو حضرت عبیدہ نے فرمایا، میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال ہونا میرے نزدیک دنیا ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ دنیا سے زیادہ قیمتی یہ چیز میرے پاس ہے۔ دوسرا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے، ان کے سر کے سامنے کے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا، سبحان اللہ، جسے زمین پر بیٹھ کر جب وہ کھول دیتے تو سبحان اللہ بال زمین سے لگ جاتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ان بالوں کو آپ منڈواتے کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سنن شفا شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، میں ان بالوں کو نہیں مونڈ سکتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے دست مبارک سے چھوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حوالہ دے رہے ہیں تعظیم نبی کا، نسبت نبی کا۔ حضرت عاصم احول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیالہ دیکھا جو عریضہ و عمدہ تھا، اور نزار یعنی شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاندی کے تار سے جوڑ کر رکھا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس پیالے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پانی پلایا۔ حضرت ابن شیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوہے کا ایک خلقہ تھا۔ حضرت انس نے چاہا کہ لوہے کا خلقہ نکال دیں اور اسے کی جگہ پر سونے یا چاندی کا خلقہ لگا دیں،
تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، جس کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیا اس میں ہرگز کوئی تبدیلی مت کرو۔ یہ سن کر انہوں نے ویسا ہی رہنے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیالہ اہل اسلام کے نزدیک اتنا قابل تعظیم تھا کہ حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ کی معراج سے 8 لاکھ درہم میں خریدا گیا، جس کے دور حاضری کے خرچ پر اربوں روپے قیمت بنتی ہے، خرچ پر اربوں روپے بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انتباہ، پیالہ مبارک کو مہنگے داموں خریدنے کا مقصد نہ تو عجائب گھر رکھنے کے لیے تھا اور نہ ہی آثار قدیمہ کی تحفظ کے لیے، بلکہ مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ اسے ایسے تبرک برکت حاصل کرتا ہو اور اس سے شفا پائیں۔ سبحان اللہ۔ قیام تعظیم نہ کرنے کی سزا، سبحان اللہ، محبوبان خدا کی تعظیم نہ کرنے بے ادبی اور گستاخی ہے، اور اس کی سزا وہی ہے جو گستاخان نبوت، اللہ اکبر، اور گستاخان نبوت و ولایت کی ہے۔ تفصیل دیکھیں فقیر کی تصنیف گستاخوں کا سر انجام اور بے ادبی بے نصیب۔ یہاں چند اوقات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ کو سزا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتا اس کی کیا سزا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن جبرائیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں پر ایک فرشتہ دیکھا جو تخت نشین عرش پر بیٹھا ہوا تھا، اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ ابھی ابھی میں نے اسے شکست پیرو، ٹوٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ کوہ کاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، معراج کی رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر۔ تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جبرائیل امین نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر اس کی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، تم اس سے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ سبحان اللہ۔ مشکات القلوب امام غزالی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ، چنانچہ اس فرشتے نے آپ پر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لغزش کو معاف کر دیا، اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔ سوال، ملائکہ غیر مکلف ہے، انہیں سزا کیسی؟ اللہ اکبر۔ جواب، سعادت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اعزاز و اکرام مکلف شرعی حکم پابندی اور غیر مکلف جو ابھی مکلف نہ ہوا پر فرض ہے، اور کبھی غیر مکلف کو سزا دی جاتی ہے۔ مثلا ہم عالم ارواح میں غیر مکلف تھے اور سزا دی جاتی ہے ہمیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان فرمایا، جس نے ان کی آواز کی آزار پر جتنی بار لبیک پکارا اتنی بار حج کی سعادت سے نوازا گیا، اور جو جواب نہ دیا وہ محروم رہا، خواہ وہ دنیا میں آ کر کتنا ہی سعید، خوش بخت اور سعید ہدایت یافتہ ہو۔ ہاروت و ماروت کو سزا ملی اگر وہ روایت صحیح ہو جس میں انہیں دنیاوی عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور اور پرندے، حیوانات اور چرند پرند غیر مکلف یعنی شرعی حکم کے پابند نہیں، لیکن نبوت اور ولادت یعنی بیٹے اور اولاد ہونے کے ادب سے اور بے ادبی پر سزا و جزا پاتے ہیں۔ گرگٹ بحال کیوں لکھ رہا ہے؟ محض بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے۔ ابل ناکا یعنی اونٹنی شک یعنی ٹکڑے کیوں ہوئی؟ محض ادب کی وجہ سے۔ بلکہ یہ قاعدہ حمادات یعنی بے جان چیزوں وغیرہ تک چلتا ہے۔ مثلا جبل احد کیوں بازی لے گیا؟ محض ادب کی برکت سے، سبحان اللہ، اور اس کی بالمقابل جبل غیر کیوں منصب یعنی کرایا گیا، ذلیل ٹھہرایا گیا؟ اللہ اکبر، محض بے ادبی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ باد صبا یعنی خوشگوار و بابرکت کیوں بابرکت ہے؟ محض ادب کی وجہ۔ اور باد سموم یعنی مغرب جانب والی سخت گرم ہوا کیوں منحوس ہوئی؟
محض بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے۔ ان واقعات کے علاوہ بھی شمار واقعات و دلائل پڑھیں فقیر کی کتابیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ سبحان اللہ۔ ادب تعظیم کی حد ہو گئی، ادب تعظیم کی حد ہو گئی۔ تعظیم دراصل عشق و محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دولت جتنا ہی زیادہ ہوگی اتنا ہی ادب و نصیب ہوگا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاز کا لڑکا، اس کا نام محمد تھا، وہ سلطان محمد غزنوی کی خدمت کے لیے رہا کرتا تھا۔ ایک دن سلطان نے حکم دیا کہ ایاز کے لڑکے کو کہو کہ طہارت خانے میں پانی رکھے۔ بادشاہ کو وضو کرانے کے بعد ایاز نے عرض کیا، غلام زادے سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج حضور نے اس کا نام نہیں لیا؟ سلطان نے فرمایا، اس سے کوئی نہیں غلطی ہوئی، وجہ یہ ہے کہ میں باوضو نہیں تھا اور اس کا نام میری زبان پر جاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان۔ مذکورہ بلا تمام واقعات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ صحابہ و تابعین اور دیگر بزرگان دین وغیرہ ان تمام چیزوں کی ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہیں جو کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بھی نسبت، تعلق یا رشتہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ تعظیم کے معنی ہے قول، بات یا کلام یا فعل سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا۔ تو ہر چھوٹا جو واقعی اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ اپنے بڑے کی تعظیم کرتا ہے اور ہر لحاظ سے اس کی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کی، مرید اپنے پیر کی، اولاد اپنے باپ دادا کی اور نوکر اپنے مالک کی، یہاں تک کہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتا ہے۔ معمولات ائمہ کرام عظام۔ ائمہ کرام و علماء اسلام حدیث شریف کے بہت تنظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت محمد بن یوسف فروری علیہ رحمہ والرضوان کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مقدمہ فتح الباری، بخاری شریف میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ دیکھیں امام بخاری کا ادب۔ فائدہ معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ، جن کی عظمت و بزرگی اور جن کا علم ساری دنیا کو مسلم ہے کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، انہوں نے حدیث شریف کی اس طرح تعظیم کی کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرما کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ حدیث شریف کی تعظیم حقیقت میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اصلہ وہم، عام طور پر جو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث میں قیام تعظیم کا حکم کہاں ہے، امام بخاری کے عمل سے مخالفین کا یہ اعتراض دفع ہو گیا، اس لیے کہ اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر دیگر۔ اس کے باوجود امام بخاری تعظیم رسول میں ایسا کیا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوا اللہ اکبر کہ ہر قسم کی تعظیم کے لیے الگ الگ خدا اور رسول کا حکم ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ طریقہ کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی ظاہر ہو، ان تمام طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جائز و مستحسن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو معصب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے حاضر بغیر وضو کے بیان نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مطرفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفا شریف میں لکھا ہے واقعہ، امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جب لوگ کچھ پوچھنے کے لیے آتے تو خادم آپ کی دولت خانے سے نکل کر دریافت کیا کرتے کہ حدیث شریف پوچھنے کے لیے آئے ہوئے فقہی مسائل، اگر وہ کہتے کہ مسئلے دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں، امام موصوف فوراً باہر تشریف لے آئے، اور اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف کے لیے آئیں تو حضرت امام غسل فرما کر خوشبو لگاتے، پھر لباس بدل کر نکلتے، آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا جس پر آپ وقار کے ساتھ بیٹھ کر حدیث شریف بیان فرماتے، اور شروع مجلس سے آخر تک خوشبو سلگائے جاتی، اور وہ تخت صرف حدیث شریف روایت کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب امام موصوف سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس طرح رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی تعظیم کروں۔ چوتھا، ابن مہیبدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیق کی طرف جا رہا تھا، میں نے راستے میں ان سے ایک حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے مجھ کو جھڑک دیا اور فرمایا، مجھ سے امید نہیں تھی، فرمایا کہ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ راستے چلتے ہوئے تم مجھ سے حدیث شریف کے بارے میں سوال کرو گے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں تعظیم۔ پانچواں، قاضی جریر بن عبد الحمید نے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے کھڑے ہونے کی حالت میں ایک حدیث کی بابت پوچھا تو امام موصوف نے ان کے لیے
قید کا حکم فرمایا۔ جب حضرت امام سے اس کی وجہ پوچھ گئی تو انہوں نے فرمایا القاضی احق من الادب، قاضی تعظیم سکھائے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ چھٹا، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے کہ اس حالت میں ہشام بن غادی رحمہ اللہ نے ان سے ایک حدیث شریف پوچھی تو آپ نے ہشام کو 20 کوڑے مارے، پھر ترس آیا تو 20 حدیثیں روایت کیے۔ ہشام نے کہا اسے کاش وہ اور کوڑے مارتے اور زیادہ حدیثیں بیان فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ تعالی 7واں پوائنٹ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، امام مالک رحمہ اللہ کا ادب حدیث کو لے کے۔ سبحان اللہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔